پرویز خٹک صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ عمران خان کو تو صحت کارڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. پرویز خان صحت پہ ڈسکس کرتا ہے. کیا 2018 میں فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ بچے ہیں ہم، کوئی ریوڑ ہے ہم، کوئی جو ہے وہ ہے جانور ہیں جو آپ جہاں مجھے ہاں کر لے جاؤ گے، نہیں جائیں گے ہم آپ کے کہنے پر. ڈیموکریٹک طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو 1.5 سال تک ایک بیانیہ بنایا گیا، جہانگیر ترین کا طیارہ استعمال کیا گیا، عبدالعلیم خان کے پیسے لگائے گئے، جو رولنگ ایلیٹ ہیں وہاں کو اٹھا کے اس پارٹی میں شامل کیا گیا، اور پی ٹی آئی کا یہ تصور دیا گیا کہ یہ ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کا حل ڈھونڈ کے نکال سکتی ہے. علی امین کب نظر آئیں گے عوام کو سٹیج کے اوپر؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن، میں ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. تو ان سے بات کریں گے کہ جہاں ایک ایسا فیز چل رہا ہے کہ پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں نے، لیڈروں نے پارٹی چھوڑی، اسی فیز کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر انٹری لی ہے. تو انٹری لینے کے بعد اور انٹری لینے سے پہلے تو ان کو بطور وکیل وکالت مشکل لگی یا بطور سیاستدان ابھی سیاست مشکل لگ رہی ہے، اور پارٹی کی کیا پوزیشن ہے گراؤنڈ لیول پہ، مستقبل کا عمل کیا ہے، اور ایک تاثر یہ پاکستان کے اندر جا رہا ہے کہ شاید ان واقعات سے پہلے پی ٹی آئی کو جو ہولڈ کر رہے تھے وہ رولنگ ایلیٹ تھی، اور اس کے بعد اب یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ شاید وہ کلا جو ہے اس ٹائم وہ پارٹی کے اندر بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں موجود ہے، جس میں شیخ افضل مروت صاحب ہے، شعیب شاہین صاحب ہے، اور باقی جو بھی وہ کلا ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیس کو اس ٹائم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. مبارک ہو، آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بنے ہیں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اس کی مثال ٹرین کی طرح ہوتی ہے. ٹرین جب ایک اسٹیشن پر رکتی ہے تو لوگ اترتے ہیں، دوسرے پر رکتی ہے تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جہاں تک ایجیک کی بات ہے تو صرف 3 تو وکیل ہیں اس میں پی ٹی آئی میں، ایک شیخ افضل خان مروت ہے، ایک میں ہوں، اور ایک دوسرا اس کا شعیب شاہین صاحب. جی اور کون سے وکیل ہیں؟ سارے علی امین خان ہیں، عمر امین خان ہیں، سارے پی ٹی آئی میں. لیکن گراؤنڈ لیول پہ تو وہ لوگ نہیں ہیں نا اس ٹائم. اگر آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے تو گراؤنڈ لیول پہ آپ ہیں، شیخ افضل مروت ہیں، نہ علی امین نظر آتے ہیں، نہ مراد سعید نظر آتے ہیں، نہ باقی نظر آتے ہیں. تو ایک کیسی ایک کنسٹیٹیوشنل جماعت ہے کہ ووٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے ووٹ دینا ہے آن گراؤنڈ وہ نظر تو آئیں ہمیں. کیا وہ ڈر کے ہمارے سامنے نہیں آ رہے، یا کوئی پی ٹی آئی کا لائے عمل ہے کہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ان کو میدان میں اتاریں گے؟ آپ لوگ ہی اس ٹائم میدان پہ کھڑے ہیں، وہ تو بیک یارڈ پہ کھڑے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہے. تو کیا وجہ ہے کہ میری بات سنو، جہاں تک علی امین خان کا تعلق ہے، ابھی میں واٹس ایپ پہ اس سے ملا ہوں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آن ہیں اور جا رہے ہیں. آپ کے میں جو نوشہر جلسے میں تھا، جتنے ایکس ایم این اے ایم پی اے تھے سارے اسٹیج پر آئے تھے. کرک میں جتنے ایکس ایم این اے تھے سارے تقریر پر آئے تھے. سب جائیں گے، سب آ رہے ہیں. علی امین کب نظر آئیں گے عوام کو سٹیج کے اوپر؟ سر جی علی امین خان تو میں نے کہہ دیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے میرے. اور جہاں تک اس کے آنے کا تعلق ہے تو جب ڈھول بجے گا نا، ڈھول جب بجے گا اور زور کا بجے گا تو یہ زور کی انٹری مارے گا. کیا مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی؟ سر جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا، ماڈرن ڈکشنری میں پالیٹکس یا سیاست، اس کا معنی جو ہے وہ ڈائلاگ کے ہے. سیاست پالیٹکس کی جو ماڈرن ڈکشنری میں معنی ہے اس کے مطلب یہ ہے ڈائلاگ کے، پازیٹیو ڈائلاگ. تو مولانا صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں ایک، تو نیچرلی اور فطرتاً اس سے ڈائلاگ بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، کیونکہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور وہ الیکشن جو فیئر ہو، صاف ہو، شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، عوام کو بھی منظور ہو، وفاق کو بھی منظور ہو، چاروں صوبوں کو بھی منظور ہو. عمران خان کیا چاہتا ہے؟ عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے الیکشن جیتواؤ. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے گورنر یا وزیر اعلیٰ لگا دو. اس نے تو وزیر اعظم ہی قربان کر دیا خود. اس نے صوبائی حکومتیں بھی ختم کی، ہر چیز ختم. کس لیے؟ کہ فریش مینڈیٹ لے کر آئے. عمران خان کہتا ہے کہ بھائی آؤ الیکشن لڑو سر. 2000 صاف اور شفاف الیکشن لڑو. اس میں مولانا صاحب بھی آئے اور بلاول بھٹو بھی آئے، نواز شریف بھی آئے. کبڈی ہوگی، جو جیتا وہ سکندر. کیا 2018 میں فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ سر جی دیکھو، اب جہاں تک الیکشن پروسیس ہے تو وہ جو الیکشن تھا وہ اس میں آپ کی عدلیہ بھی تھی، اس میں آپ کی تمام جو انتظامیہ اور پولیس بھی تھی. تو اگر میں کہتا ہوں کہ فیئر اس حد تک نہیں تھا، کیونکہ اس میں مسلم پی ٹی آئی جو ہے 2/3 میجارٹی سے آتی، شاید اس کو روکا گیا تھا. ابھی آپ فیئر الیکشن کریں صاف شفاف تو 2/3 سے آئے گی. سر وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ساؤتھ پنجاب سے الیکٹیبلز اٹھائے گئے، جہانگیر ترین کا طیارہ استعمال کیا گیا، عبدالعلیم خان کے پیسے لگائے گئے، جو رولنگ ایلیٹ ہیں وہاں کو اٹھا کے اس پارٹی میں شامل کیا گیا، اور پی ٹی آئی کا یہ تصور دیا گیا کہ یہ ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کا حل ڈھونڈ کے نکال سکتی ہے. بعد میں جب حالات
बिगड़े तो वही रूलिंग एलिट, वही पंजाब के इलेक्टेबल्स, वही जहांगीर तरीन, वही फवाद चौधरी पार्टी छोड़ के चले गए। तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई की जो एक परसेप्शन थी कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो किसी भी सूरत में पीटीआई छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही हवा चली सारे बिखर गए, साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स चले गए, जहांगीर तरीन, अब्दुल हलीम खान, इवन उस्मान बुज़दार जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। मैं समझ गया। जहाँ तक बात है इलेक्टेबल्स की कि पीटीआई, आपका क्या ख्याल है कि अभी ये अगर ये बनते, अगर ये लोग बना सकते थे या ये लोग बनाते तो अभी नवाज शरीफ को बना लेते ना, तो नवाज शरीफ को बना लेते। क्यों इलेक्शन डिले हो रहे हैं? क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, सारे सूबों की जंजीर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक डेमोक्रेटिक तरीके से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई तो 1.5 साल तक एक बयानिया बनाया गया, एक ऐसा बयानिया बनाया गया जिसमें बहुत सारे इदारों पर तनकीद की गई, तरह तरह के नाम दिए गए, जाके वो 1.5 साल तक वो बयानिया ने अवाम में जगह ली। उसके बाद इमरान खान साहब अब गिरफ़्तार हैं। अभी भी आपकी पार्टी दबे लफ्ज़ों में ये कन्वे करती है पब्लिक को कि शायद हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका ना दिया जाए, हमें जो है उस तरह से कॉन्टेस्ट ना करने दिया जाए इलेक्शन जिस तरह से होना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है कि हमें दबाया जा रहा है। आपके अपने ही पार्टी के लीडर्स मुतअद्दिद टॉक शोज़ के अंदर ये बात करते हैं कि भाई नवाज़ शरीफ को एक ऐसा ग्राउंड फराहम किया जा रहा है जहाँ से वो जीत सकें। तो ग्राउंड फराहम करने वाला है कौन? जो आपकी पार्टी पिछले 1.5 साल में भी कह रही थी और अभी भी जगह जगह शेर अफजल मरवत साहब के बयानात आप सुने तो वो जगह जगह नाम लेते हैं, वो इशारतन ये बात करते हैं। है कौन जिसकी आप बात कर रहे हैं? अमेरिकन सफ़ीर। अमेरिकन सफ़ीर किसकी सपोर्ट से ये सारा आप लोग? नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म, मैंने आपको कह दिया ना कि अच्छा कि उसका कौन बैठा हुआ है वज़ीर आज़म नवाज, पीडीएम हुकूमत में है ना, ये जो निगरान है ना ये पीडीएम का तसलसल है। और इमरान खान तो यही चीखता है कि भाई मैं आपको एक इज़्ज़तदार, एक खुद मुख्तियार, एक वक़ार रियासत और कौम बनाना चाहता हूँ। अमेरिकन सफ़ीर कौन होता है? जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है। अमेरिकन सफ़ीर कौन होता है? जो वज़ीर आज़म को मिलता है, आपकी निगरान हुकूमत को मिलता है, आपका इलेक्शन का टाइम देता है, इलेक्शन टाइम फ्रेम देता है। उसकी हैसियत क्या है जो मिलता है? जो भी है, चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, या अमेरिकन सफ़ीर है, या जो भी है, नज़र आने वाला ना नज़र आने वाला। देखो ये मुल्क चलेगा तब जब इसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, ये मुल्क चलेगा तब जब इसका पार्लियामेंट आज़ाद होगा, ये मुल्क चलेगा तब जब यहाँ का मीडिया आज़ाद होगा, जब यहाँ का अवाम आज़ाद होगी। और बात सुनो, मेरी मर्ज़ी है, मैं अपनी मर्ज़ी से हंसूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से वोट डालूँगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ अपनी मर्ज़ी से प्यार करूँगा, मैं जिससे नफ़रत करता हूँ अपनी मर्ज़ी से नफ़रत करूँगा। क्यों? हम कोई बच्चे हैं? हम कोई रेवड़ है? हम कोई जो है वो है जानवर हैं जो आप जहाँ मुझे हाँक कर ले जाओगे? नहीं जाएंगे हम आपके कहने पर, नहीं जाएंगे हम किसी पीडीएम, किसी अमेरिकन सफ़ीर के कहने पर, या किसी भी के जो है दिखने ना दिखने वाले के कहने पर। हम लव लेटर लिख चुके हैं। ये कौम, ये मुल्क, ये सूबा, ये वफाक, ये जट, पश्तून, बलोच, सराइकी और इस मुल्क का तलेब इल्म, दानिशवर, सहाफ़ी, वकला और आवाम, मज़दूर, किसान, वो लव लेटर इमरान खान को लिख चुके हैं। सर ये बताएं कि अगर तो मुस्तकबिल के अंदर आप लोगों की हुकूमत बन जाती है, एज्यूम कर लेते हैं कि पीटीआई की हुकूमत बन गई, ये जो अमेरिकन सफ़ीर का मामला है और नवाज़ शरीफ की जिस लिंक की आप बात कर रहे हैं, अगर ये साबित हो जाता है तो फिर तो वो मुल्क से गद्दारी है, नवाज़ शरीफ को फांसी होनी चाहिए। क्या मुस्तकबिल के अंदर पीटीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को सज़ा देगी जो अमेरिकन सफ़ीर के साथ इस तमाम साजिश में बकौल पीटीआई के बयानिए के शामिल थे? सर जी, इस तरह है कि चूँकि ये अब क्रिमिनल केस है, मैं एक वकील हूँ, तो जितने क्रिमिनल केस होते हैं अदालतों को सबूत चाहिए होता है। और सर कल एमएल वली खान ने इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि पीटीआई का तो वोट बैंक ही केपीके में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बतौर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी? वो कह रहे हैं इस बार तो एनपी हुकूमत बनाएंगी, पीटीआई तो है ही नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये उनके रिमार्क्स थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस तरह है कि एक आदमी है ना एमएल वली खान ने आप भी हंस ले, थोड़ा सा हंस ले। क्यों? इससे पेपर मजबूत होते हैं। बात यह है कि इमरान वली खान को कहो कि तुम 4 बंदे इकट्ठे कर लो अपने चरसद में। कहाँ? चरसद में। उसको कहो कि यार एक आदमी मेवाली से आकर, पंजाब से आकर तुम्हें शिकस्त देता है चरसद में, एक दूसरा वही आदमी मेवाली और पंजाब से आकर वो आपको शिकस्त देता है मर्दान में, वो आपको शिकस्त देता है पेशावर में,
اس نے JUI کو شکست دی، اس نے NP کو شکست دی، اس نے PPP کو شکست دی، اور پنجاب میں اس نے فیصل آباد میں نواز شریف کے بانجے اس کو جا کر اس کو بری شکست 10,000 لیڈ سے اس نے شکست دی۔ وفاق میں بھی حکومت نواز شریف کی تھی، صوبے میں بھی نواز شریف کی حکومت تھی۔ تو میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ PTI وفاق کی علامت ہے، PTI وفاقی جماعت ہے، PTI بلوچ کی بھی ہے، پشتون کی بھی ہے، سرائکی کی بھی ہے، غریب کی بھی ہے، امیر کی بھی ہے، کسان کی بھی ہے، مزدور کی بھی ہے، علی امین خان کی بھی ہے، عمران خان کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ آگے سنو، جو چھوڑ کر آئے ادھر دیکھو، میری بات سنو، وہ جو چھوڑ کر آ رہے ہیں نا، اس کو میں ایک شعر سناتا ہوں کہ میرا کوئی نہ تھا میرے سوا، میرا کوئی نہ تھا میرے سوا، نہ میں چاہا نہ کسی کو چاہا نہ چاہا گیا، میں نے جتنے محبت برے خط لکھے اس پہ اپنے گھر کا پتہ لکھ دیا۔ ان کے لو لیٹر اپنے گھر جائیں گے، یہ دوبارہ آئیں گے، یہ ہمارے پارٹی۔ اور سر جی ایک آخری سوال ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ پرویز خٹک صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ عمران خان کو تو صحت کارڈ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو میں KPK کے اندر لایا تھا۔ اب PTI اس کا کریڈٹ الیکشن کے اندر بھی لے رہی ہے، کمپینس کے اندر بھی لے رہی ہے، لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں جی صحت کارڈ، کہہ رہے ہیں وہ تو میرا تھا۔ اب چونکہ میں نے پرویز خان صحت پہ ڈسکس کرتا ہے، اس کو کہو کہ اللہ کے بندے اگر PTI کی حکومت نہ ہوتی ہم آپ کو صحت کارڈ سے علاج نہ کراتے، آپ کا ایک پاؤں کیلے کی چھلکے پر ایک گبر میں۔ خدا دا بندہ یار، کوئی گپ نہ لگا۔ آپ لوگوں نے CM بنایا تھا نا؟ وہ ہم نے CM بنایا تھا تو ہم نے تو اس سے کام لیا، ہم نے تو اس کو کہا کہ قوم کی خدمت کرو۔ بات یہ ہے کہ وہ اتنے کمزور بندے سے آپ لوگوں نے خدمت لیتے رہے تب ٹھیک تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ادھر آئی تھی نا وہ پرویز خٹک صاحب کے پکچر لگے تھے سارے سرکولر روڈ پر، تو سب لوگ گھر لے گئے، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ علی خان تو پیچھے رہ گیا ہے، اس کی تصویر تو کوئی نہیں لیتا، پرویز خٹک کی تصویریں سب لے گئے، وہ والدین لے گئے گھر۔ تو پوچھا میں نے سے ماں کہ بھائی کیوں یار، ہمارا علی خان ایک تصویر تو اس کی بھی لے جاؤ۔ اس نے کہا علی خان تو ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اس کی تصویر اس لیے نہیں لے جا رہا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ ہمارے بچے جو ہے نا لیٹ سوتے ہیں، ٹائم پر سونی، تو ہم اس کو ڈراتے ہیں کہ یہ زندہ لاش کھا جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھے اختر سعید ایڈوکیٹ صاحب، ان سے سخت سوالات بھی کیے، ان سے پوچھا بھی، ہر پہلو پہ بات بھی کی، اور انہوں نے ہر سوال کا جواب جو ہے اپنے دبنگ انداز میں دیا۔ ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن سے فی الحال اتنا ہی، اپنے میزبان رضوان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔